سب سے پہلے بات کی لیتے ہیں موسم کی، تو پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ M3 فیض پور سے درخانہ تک، M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان تک، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند ہے۔ شدید دھند کے باعث سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح پنجاب کے مختلف علاقے آج بھی دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیے گئے۔ روڈ یوزرز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان، M5 ملتان ظاہر پور۔ شدید دھند کے باعث سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 29 دسمبر کی رات سے 1 جنوری تک بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ PDM بلوچستان کے مطابق کل رات سے 1 جنوری کے دوران کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ میں بارش کا امکان ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ قلعہ سیف اللہ، نوشکی، چاغی، ہرنائی، بارکھان، سبی اور لورا لائی میں بارش متوقع ہے۔ موسیٰ خیل، دکی، گوادر، ہب، لسبیلا، کیچ، آوران اور پنجگور، خزدار، قلات، مستونگ، کچھی، واشک میں بھی بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح اس عرصے کے دوران خاران، سوراب، جوب اور شیرانی میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ حکام نے ہدایت کی ہے کہ مسافر اور سیاح غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ PDM کا مزید کہنا تھا کہ ساحلی علاقوں میں مقیم افراد بارش اور آندھی کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں۔ سری لنکا کے ساتھ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ کرکٹ ٹیم 4 اور 5 جنوری 2026 کو مرحلہ وار سری لنکا روانہ ہوگی۔ سلمان علی آغا سری لنکا کے خلاف پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے اعجاز شیخ سے۔ اعجاز بتائیے گا، بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ اس وقت لیگز کھیلنے گئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو 15 رکنی اسکواڈ ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ بھی بتائیے، اور کون کون شامل ہے اور کون نہیں۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو 3 T20 میچز کی سیریز سری لنکا میں شیڈول ہے اس کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسکواڈ میں جو نافے ہیں وہ پہلی مرتبہ قومی اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں۔ اس کے علاوہ شاداب خان جو انجری کا شکار ہے ان کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ شہنشاہ افریدی، محمد رضوان اور بابر اعظم ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ ٹیم 4 اور 5 جنوری کی درمیانی شب مرحلہ وار سری لنکا کے لیے روانہ ہوگی۔ 3 میچ جو تمبولا میں کھیلے جائیں گے وہ 7، 9 اور 11 جنوری کو شیڈول ہیں۔ جو اعلان کردہ اسکواڈ ہے اس میں T20 اسکواڈ میں سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اچھا، یہ جو پلیئرز آپ نے بتایا شہنشاہ افریدی، محمد رضوان اور بابر اعظم، ان کا ٹیم میں نہ ہونا وجوہات کیا ہیں؟ جی وہ بگ بیش کا حصہ ہیں، اس لیے وہ ٹیم میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جو سیشن ہے پریکٹس میچز ہیں، انٹرنیشنل میچز کا درجہ تو ضرور حاصل ہے۔ دمبولا میں جو میچز ہیں ایک سیریز ہے دونوں ملکوں کے درمیان، 2 طرفہ سیریز جس طرح ہوتی ہے، تو وہ بگ بیش کا حصہ ہیں۔ تو جو وہ پلیئرز جو T20 اسکواڈ کا حصہ ہیں ان کو یہ بھیجا جا رہا ہے، اور کچھ نئے کھلاڑیوں کو اس لیے شامل کیا گیا تاکہ ان کو مزید ٹریننگ کے مواقع پیدا ہو سکیں، اور جو آئندہ سال ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے فروری میں اس کے لیے بھی یہ ایک ٹریننگ مل سکے ان کو، اور پتہ چل سکے کیا وہ انٹرنیشنل ایونٹ تو بگ بیش تو شاداب خان بھی کھیل رہے ہیں، ان کی انٹری کیسے ہوئی؟ جی شاداب خان ایک عرصے سے جو کندھے کی انجری میں مبتلا تھے، ان کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ ان کی ایک تو فٹنس کا بھی جائزہ لیا جا سکے، اور یہ دیکھا جا سکے جو ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم اناؤنس ہو کیا وہ اس کے لیے سوٹیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں، اس لیے ان کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا۔ نافے جن کی لگاتار اچھی پرفارمنس ہے ڈومیسٹک میں بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی، ان کو ایک بار موقع اچھا اعجاز، ایک ٹیکنیکلی کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ٹیم کے اندر لیفٹ آرم اسپنر بھی موجود ہیں آلریڈی، اور اس کے علاوہ رائٹ آرم لیگ اسپنر بھی موجود ہیں ابرار کی صورت میں اور دیگر کی صورت میں، اس کے باوجود بھی شاداب خان بالآخر ٹیم میں شامل کیوں کیے گئے ایز اے بیٹسمین یا آل راؤنڈر؟ دیکھیں یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی ہے، اگر انہوں نے اس کی ریکمنڈیشن دی ہے، منظوری دی ہے ٹیم کی، تو اس میں لازمی بات یہ ہے کہ جب ورلڈ کپ ہو
تو اس میں تجربہ کار کھلاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نئے کھلاڑی اچھا پرفارم کر رہے ہیں, سالگینٹ انہوں نے راجی اسٹار جیتا, اس کے علاوہ انڈر-19 کپ جیتا, تو یہ اس مناسب میں تو بالکل درست ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع ملنا چاہیے. لیکن نئے کھلاڑی اس قابل نہیں ہوتے کہ بین الاقوامی سطح پر جا کے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز جیسے ٹیموں کا یا جنوبی افریقہ کا مقابلہ کر سکیں. انڈیا سے بھی ان کا میچ شیڈول ہے, اس لیے شاداب خان چونکہ تجربہ کار ہیں, ایکسپیرینس ہیں, تو اس لیے ان کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے. جی ٹھیک ہے جہاز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا دورہ سری لنکا کے لیے. خاص بات یہ ہے کہ سلمان علی آغا کپتان رہیں گے, جبکہ بابر, رضوان اور شاہین ٹیم کا حصہ نہیں ہے. شاداب خان کو ایک مرتبہ پھر موقع دیا گیا, ان کی خراب فارم کے بعد ان کی انجری ہوئی اور انجری کے بعد ایک مرتبہ پھر قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہوئی اور T20 اسکواڈ کا حصہ بن گئے ہیں. وہ بھارت کے مزید جہاز گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تھوڑا رحم کیا. اگر کسی نے پھر سے جنگ مسلط کی تو ہم تیار ہیں. بے نظیر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ مودی کو پتہ چل گیا کہ ہم دفاع کرنا جانتے ہیں, ہم نے ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. تم 4 دن جنگ نہیں کر سکے, تم وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے فوجی سربراہ کا ہے. کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو آصف زرداری اور پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. ہم سب جنگ کے میدان کے لیے تیار ہیں. ہمارا چیف ان کو ناکو چنے چبوا دے گا. مزید کہنا تھا کہ ایک بیوقوف آدمی نے 4 سال میں دنیا بھر سے ہمارے تعلقات خراب کیے. ہم نے دنیا سے اپنے تعلقات دوبارہ درست کیے ہیں. موقع دیا کہ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے وانیا دی. سمجھے, مودی کو پتہ پڑ گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے. پاکستان پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ تو شکر کرو ابھی بھی لوگوں نے تمہارا لحاظ کیا ہے, دنیا نے تمہارا لحاظ کیا ہے. اگر نہیں تو پتہ لگ جاتا ان کو سب, ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے. ہم اپنی جانوں کا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس ملک کو, اپنے مادر وطن کو بچانے کے لیے. تو یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی, روٹی ہوگی گولی ہوگی. ہم گولیاں ماریں گے, تم کیا گولی مارو گے. اور تم نے دیکھا کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی. ایک بیوقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے تھے, پاکستان کی اکانومی تباہ کرا دی تھی. ابھی ہم نے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات دوبارہ ٹھیک کیے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان تعلقات میں ہمارے ساتھ جنرل عاصم منیر ساتھ ہیں. اور آج ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل, اور فیلڈ مارشل آپ نے اس کو بنایا ہے, پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, پاکستان کی عوام نے بنایا ہے. معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی بحران سے نکلنا ہوگا. سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہوگی. مفاہمت کامیاب کرنے کے لیے سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا. 9 مئی جیسے حملے اور گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب میں کہنا تھا کہ وفاق کا معاشی مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. وفاق صوبوں کو مزید ذمہ داریاں دے, معاشی بحران کو دور کر دیں گے. مزید کہا, مئی میں ہونے والی شکست کو بھارت ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہا. اب تو مودی ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر چھپ جاتا ہے. صدر آصف علی زرداری نے چین سے جہاز منگوائے تھے جن سے بھارت کے جہاز گرا دیے. سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے. اس کے لیے سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے سیاسی بحران, معاشی بحران ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ہمیں اس قسم کی ہی مفاہمت کی ضرورت ہوگا. ایک تو
मुफाहमत को कामयाब होने के लिए सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। ये जो मई 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। हम आपके साथ मिलके ये मुआशी बहरान दूर करना चाहते हैं, यह हमारा अज़म है। इसका तरीका ये है कि हमें मजीद जिम्मेदारियां सूबों को देना ही पड़ेंगे। मई के महीने में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। नौडेरो में सदर आसफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से स्पीकर अयाज सादिक की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने मुलाकात की। लीगी वफ़द ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर फातह खानी की। मुलाकात में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन और दीगर सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। नून लीगी वफ़द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी भी शरीक थे। हमने जंग में भारत के 7 तैयारे गिराए। मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दुनिया को बता दिया कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन पहले ही तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की और किसी को सुलह सफाई का नहीं कहा। भारत ने नूर खान एयरबेस पर कार्रवाई करके संगीन गलती की। इसहाक डार ने कहा कि भारत को समझना होगा, सिंध तास मुआहिदा एक हकीकत है। सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया इस पूरे अरसे में। 4 बिलियन चाइना ने किया स्टेट टू स्टेट डिपॉजिट और 3 बिलियन यूएई ने किया। गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दी। जो वो ड्रोन्स और मिसाइल फेंक रहे, ये उनकी सुपर गलती थी। हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उतना किया जितना कि हमारे साथ अटेम्प्ट हुई, वरना इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ऑलवेज प्रमोट्स पीस। जब तक, और हमने सबको बताया भी कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर की इशू हल नहीं होगी, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जहां मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं अपने लेवल पे, मैं भी कहता हूं, उस वक्त तक इस खित्ते में परपेचुअल एंड परमानेंट अमन नहीं कायम हो सकेगा। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि जेल में बैठकर अफरा तफरी फैलाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी कानून के मुताबिक है। पीटीआई की जानिब से बुरे अल्फाज कहे जाते हैं, जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई वाले बात करें या ना करें, ये उनका फैसला है। देखें, एक सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। उनके ऊपर जो पाबंदी है
وہ ان اکارڈنس ود لا ہے. اگر وہ قانون کے مطابق ملاقات کرنی چاہیں تو انہیں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. مذاکرات کی جو بات ہے، ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، اب بھی ہے. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے. حفاظت ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، اور اس کے اوپر انہیں بھی اعتراض نہیں ہے جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے سیدھی بات کبھی نہیں کرتے. پی ٹی آئی مذاکرات بھی چاہتی ہے، بانی کی رہائی کی بات بھی کرتی ہے. پی ٹی آئی شخص کے پیچھے اپنی سیاست برباد نہ کرے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو. بولے 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کے وزرائے اعلیٰ ہیں. محترمہ کی قاتلوں کی شناخت کی گئی. محترمہ کے قاتل جہنم رسید ہو چکے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کا جو ہمیشہ سے رہنا سیلف کانٹرڈکشن والی بات کی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں، پھر کہتے نہیں بانی کو رہا کرو تو مذاکرات کریں گے، تو خود ہی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ سیدھی بات نہیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو دیکھے اور اس وقت صرف ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست نہ کریں. ملک میں ہم خود کہتے ہیں اور بہت مسائل ہیں، ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں. جو لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے ان کا حق ہے. لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ صرف احتجاج کریں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. اور اب جانے کہ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ ان کے لوگوں سے کیا بات کی جائے جن کی سیاست کا محور ایک قیدی کی رہائی اور سپہ سالار کے خلاف بات کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں. ایسی سیاست کا کوئی مطلب نہیں جس میں گالم گلوچ کی جائے. بولی جمہوری قوتوں کا کام مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی وجہ سے 27ویں ترمیم سے عوام مخالف شکیں نکالی گئیں. سارا پاکستان ان سے سبق لے گا کہ ملک کو تقسیم اور نفرت کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. جب قربانی دیتے ہیں پھر بھی آپ پاکستان کی، اپنے ملک کی، اپنی سرزمین کے لیے دعاگو ہوتے ہیں اور آپ جدوجہد وہ کرتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہو. یہ نہیں کہ ملک کے باہر جا کے گالم گلوچ کریں، ملک کے باہر جا کے سیاست ایسی کریں جس کا کوئی مطلب نہ ہو سوائے اس کے کہ پاکستان میں نفرتیں پھیلائیں، پاکستان کی ریاست کو، اس کے سپہ سالاروں کو سوال اٹھائیں اور ان پر کیچڑ اچھالیں. اس طرح کی سیاست ہم قطعاً یقین نہیں کرتے. نہ زرداری صاحب کرتے، نہ ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب. ہم نے ہمیشہ اس قسم کی سیاست پر مذمت کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ لوگ مشعل راہ سمجھیں گے شہید بے نظیر بھٹو کے قول آف فیل کو اور فالو کریں گے ان باتوں کو. وہ رانی تھیں ہم سب کے لیے، آج بھی ہیں اور کل بھی ہیں، اور چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. آج بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے جب وفاق پر حملہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے جب وسائل پر حملہ ہوتا ہے. لاہور میں احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج کر لیے گئے. دونوں مقدمات غالب مارکیٹ اور شادمان تھانے میں درج کیے گئے، جس میں تحریک انصاف کے 35 نامعلوم کارکنوں کو نامزد کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے بازی کی. 16 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا. اور پاکستان دشمنوں کے خلاف گھیرا تنگ. حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ پر انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی. عادل راجہ کا نام 4تھ شیڈول میں داخل کر دیا گیا. حکومت نے عادل راجہ پر انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کرتے ہوئے نام 4تھ شیڈول میں شامل کیا. وفاقی کابینہ نے عادل راجہ پر پابندی کی منظوری دی. پابندی ریاست مخالف سرگرمیوں پر عائد کی گئی. وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا.